کھائے ہیں جسم پر تن ہے تیروں کے تو نوکے نیزہ پہ سر زخم سے چور سرور پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام نوکے نیزہ پہ قرآن سناتا رہا مر کے بھی جو ہے زندہ بتاتا رہا نوکے نیزہ پہ قرآن سناتا رہا مر کے بھی جو ہے زندہ بتاتا رہا شاہ کے اس کٹے سر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام کند خنجر سے شہ کا کاٹا گیا حشر برپا ہوا برسرے کربلا کند خنجر سے شہ کا کاٹا گیا حشر برپا ہوا برسرے کربلا شہ کے اس لاش بے سر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام ہائے تیرا برس کا وہ ابن حسن گھوڑوں سے ہو گیا جس کا ٹکڑے بدن ہائے تیرا برس کا وہ ابن حسن گھوڑوں سے ہو گیا جس کا ٹکڑے بدن ہو اسی ابن شبر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام ام لیلا کہو اکبر نوجوان مر گیا اپنے سینے پہ کھا کے سنا ام لیلا کہو اکبر نوجوان مر گیا اپنے سینے پہ کھا کے سینا اس شبیہ پیمبر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام جس نے ہنستے ہوئے کھایا تیرے قضا ہر ستمگر جسے دیکھ کر رو دیا جس نے ہنستے ہوئے کھایا تیرے قضا ہر ستمگر جسے دیکھ کر رو دیا 6 مہینے کے اصغر پہ لاکھوں سلام فاطمہ کے لٹے گھر
پہ لاکھوں سلام. مر گیا ہاتھ اپنے کٹا کے جری، جس کے مرنے سے شہ کی کمر جھک گئی. مر گیا ہاتھ اپنے کٹا کے جری، جس کے مرنے سے شہ کی کمر جھک گئی. اس علمدار لشکر پہ لاکھوں سلام. فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام. خون کیوں کر نہ روئے وہ زین العبا، جس کے پیش نظر تھے حرم بے ردا. خون کیوں کر نہ روئے وہ زین العبا، جس کے پیش نظر تھے حرم بے ردا. ہو اسی ابن سرور پہ لاکھوں سلام. فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام. جل گئے خیمے اسباب سب لٹ گیا، اب ہے بازار اور بیبیاں بے ردا. جل گئے خیمے اسباب سب لٹ گیا، اب ہے بازار اور بیبیاں بے ردا. غربت بنت حیدر پہ لاکھوں سلام. فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام. جس کو زندہ میں آئی قضائے انیس، جس کا کرتا کفن بن گیا اے انیس. جس کو زندہ میں آئی قضائے انیس، جس کا کرتا کفن بن گیا اے انیس. ہو اسی بنت سرور پہ لاکھوں سلام. فاطمہ کے لٹے گھر پہ لاکھوں سلام. محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایک چھوٹی سی لہد دیکھو، بنا کر عابد. ایک چھوٹی سی لہد دیکھو، بنا کر عابد. خون رویا خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد. ایک چھوٹی سی لہد
لحد دیکھو بنا کر عابد، جیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، جیسے بابا نے اٹھایا تھا بدن اصغر کا، اٹھ نہ پایا ہے، اٹھ نہ پایا ہے سکینہ کو اٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، پھول سے گالوں پہ کہتے ہیں تماچوں کے نشان، کاش بابا کو، کاش بابا کو دکھاتی میں بٹھا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، اے مسلمانوں تمہیں اب نہ ستائے گی صدا، بولے تربت میں، بولے تربت میں سکینہ کو سلا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، دیکھ کر خون بھرے کرتے کو بدن سے چپکا، گر گئے خاک پہ، گر گئے خاک پہ یہ دوہا سنا کر عابد، ایک چھوٹی سی لحد دیکھو بنا کر عابد، سنتی تھی بابا سے یہ لوری بی بی، جس طرح سنتی تھی بابا سے یہ لوری بی بی، ایسے تلقین ہے، ایسے تلقین پڑھی شان ہلا کر عابد، ایک
چھوٹی لہد دیکھو بنا کر عابد بھول نہ پائے گا مومن یہ جدائی یاور بھول نہ پائے گا مومن یہ جدائی یاور غم سکینہ کا ہے غم سکینہ کا چلے دل میں بسا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد خون رویا ہے خون رویا ہے سکینہ کو سلا کر عابد ایک چھوٹی سی لہد دیکھو بنا کر عابد سلامتی امام زمانہ بآواز بلند سلوات محمد وآل محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا أجل ممدود ولا نعت موجود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان عرضه جلت عظمت ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أصل ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد
وقد قال الإمام النبي عليه الصلاة والسلام أنتم الصراط الأقوم. اللهم صل على محمد. بزرگان عزیز اور عزاداران سرکار سید شہداء، خدا بند عالم کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے، اس کا لطف و کرم ہے کہ دوبارہ یہ موقع ملا کہ آپ کے سامنے حاضر ہو کے کچھ معروضات عرض کیے جائیں اپنی اصلاح کے لیے. لہذا ہم اس نعمت پہ جتنا بھی خدا مند عالم کا شکر ادا کریں کم ہے. عزیزو، چونکہ تبلیغ میں میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، قابل قدر مجمع موجود ہے فرش ادا پہ، لہٰذا میں اپنی بات کی ابتدا کروں گا اور تمہیدات میں اور مقدمات میں زیادہ وقت ضائع نہیں کروں گا. خالق کائنات نے روئے زمین پہ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے. ساری تمہیدات کو چھوڑ کے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے کہ جس میں گھٹنے اور بڑھنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے. توجہ چاہتا ہوں عزیزو، ایک نتیجہ آپ کے حوالے کر کے انشاءاللہ زحمت تمام ہوگی کہ خالق کائنات نے ایک ایسی مخلوق پیدا کی ہے جس میں گھٹنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے اور بڑھنے کی بھی صلاحیت پائی جاتی ہے. وہ مخلوق ایسی ہے کہ جس کے لیے پوری کائنات کو پروردگار عالم نے پیدا کیا ہے، جس کے لیے چاند اور سورج کی قندیلیں روشن کی، جس کے لیے زمین کا فرش بچھایا، جس کے لیے آسمان کا شامیانہ تانا، جس کے لیے دریاؤں کو بہایا، جس کے لیے درختوں کو اگایا، جس کے لیے پہاڑوں کو زمین کی میخ بنایا، جس کے لیے یہ تو ظاہری کائنات ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. اس کے علاوہ جتنی بھی کائنات موجود ہیں، جتنے بھی عالم موجود ہیں، ان سب کو خدا بند عالم نے اسی ایک مخلوق کے لیے پیدا کیا، اسی ایک مخلوق کے لیے پیدا کیا. ہم اور آپ جس کائنات میں جس عالم میں رہتے ہیں اسی کے بارے میں ہمیں نہیں معلوم ہے کہ وہ کیا ہے. اور خدا بند عالم فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. خدا عالمین کا پروردگار ہے، خدا عالمین کا رب ہے. عالمین یعنی کم سے کم 3 سے زیادہ، اگر عالمین کا ترجمہ کریں گے تو 3 سے زیادہ، کم از کم 3 ایسے عالم، اس سے بڑے بڑے عالم جن کے بارے میں ہمیں کوئی خبر نہیں ہے، ہمیں کوئی کچھ معلوم نہیں ہے کہ وہ عالم کیسے ہیں. اور وہ سارے عالم کو ایک مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے. خدا بند عالم ایک مخلوق کے لیے پیدا کیا. یہ جس دنیا میں جس عالم میں ہم زندگی گزار رہے ہیں اس کا ایک چھوٹا سا نمونہ، میں تو طفل مکتب ہوں، مجھے نہیں معلوم ہے، آپ حضرات مجھ سے زیادہ جانتے ہیں. ایک چھوٹا سا نمونہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. وہ یہ ہے کہ پوچھا جائے اگر کہ ہماری یہ زمین جو ہے یہ سورج کے مقابلے میں کیسی ہے، توجہ کیجیے گا، سورج کے مقابلے میں کیسی ہے، کیا حیثیت ہے ہمارے زمین کی، تو کیا کہیں گے ماہرین؟ کیا کہیں گے ایک فٹ بال لو اور اس پہ بال پین سے ایک ڈاٹ لگا دو. تو یہ فٹ بال جو ہے وہ سورج ہے اور وہ جو ڈاٹ ہے وہ ہماری زمین ہے. اب سوچئے ہماری زمین وہ ایک نقطہ ہے اور وہ سورج جو ہے ہمارے سامنے جو چمک رہا ہے، سورج ہمیں روشنی دے رہا ہے، ہماری فصلوں کو پکا رہا ہے. ہماری پوری زندگی میں جس کا اہم کردار ہے وہ سورج ہماری زمین کے مقابلے میں کتنا بڑا ہے؟ جیسے فٹ بال ہے اس پہ ایک نقطہ ہے، نقطہ ہماری زمین ہے اور وہ فٹ بال سورج ہے. اور اس سے زیادہ
ایسے ہی جیسے ہماری زمین سورج کے مقابلے میں ہے، ویسے ہی بعض ایسے سیارے ہیں جن کے مقابلے میں یہ سورج ویسا ہی ہے جیسا ہماری زمین سورج کے مقابلے میں ہے۔ اب ذرا سوچیں کہ اس سورج کے مقابلے میں ہماری جو زمین ہے، اس زمین میں ہماری کیا اوقات ہے؟ ذرا سوچیں، توجہ کریں۔ اس کائنات میں پورے عالم میں جب سورج کے مقابلے میں ہماری زمین ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، تو اس چھوٹے سے نقطے میں ہم کہاں ہیں؟ ہم کسی ذکر کے قابل ہیں؟ ہم کسی تذکرے کے لائق ہیں؟ اگر عالم کو انسان دیکھے تو اس میں ہم نظر آئیں گے لوگوں کو؟ اگر کوئی عالم کو، پورے عالم کو دیکھے تو اس میں انسان کہاں نظر آئے گا؟ کہیں نہیں نظر آئے گا۔ لیکن خداوند عالم کا یہ کرم ہے، خداوند عالم کا یہ لطف ہے، خداوند عالم کا یہ فضل ہے کہ اس نے سارے عالم کو، ایک عالم کو نہیں، تمام عالمین کو پیدا کیا ہے اسی حضرت انسان کے لیے، اسی انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہم تو، ہمارے لیے کہا جاتا ہے کہ نحنو ابناء الدلیل، ہم بغیر دلیل کے کوئی بات مانتے نہیں ہیں۔ ہم نے یہاں سے کہہ دیا، آپ نے مان لیا، یہ غلط ہوگا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ ہم نے یہاں سے کہا، آپ ہم سے دلیل مانگیے، دلیل چاہیے نا آپ کو۔ ساری کائنات کو، سارے عالمین کو خداوند عالم نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایک حدیث قدسی دلیل کے طور پر میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم فرماتا ہے، یا ابن آدم خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، اے آدم کی اولاد، اے فرزندان آدم، میں نے تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ توجہ کریں عزیزو، میں نے تمام اشیاء کو، تمام چیزوں کو تیرے لیے پیدا کیا اور تجھے اپنے لیے بنایا ہے، تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ہمارے خلقت کا مقصد ہے کہ ہم خدا تک پہنچیں، اور جلدی جلدی میں آپ اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ یہ ہماری خلقت کا مقصد ہے کہ ہم خداوند عالم تک پہنچیں۔ خدا نے ہمیں خلق کیا ہے اپنے لیے، اپنے لیے بنایا ہے، یعنی خدا یہ چاہتا ہے کہ بندہ، انسان مجھ تک پہنچے، خدا یہ چاہتا ہے کہ مجھ تک پہنچے۔ اب یہ صراط مستقیم کیا ہے، یہ ابھی میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ صراط مستقیم اور کیا نام ہے، خدا تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، وہ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ پہلے میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں۔ خداوند عالم نے انسانوں کو پیدا کیا ہے خود تک پہنچنے کے لیے، انسانوں کو خداوند عالم نے بنایا ہے، انسانیت کا کاروان خداوند عالم نے رواں دواں کیا ہے، کس لیے؟ تاکہ یہ انسان مجھ تک پہنچے، تاکہ یہ انسان مجھے پہچانے۔ عزیزو، اب ذرا سوچیں، اور ایک سوال میں کرتا ہوں جس کے بارے میں غور کیجیے گا۔ مقصد کیا ہے خداوند عالم تک پہنچنا؟ خداوند عالم تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ عزیزو، ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ خداوند عالم تک پہنچنے کا ایک راستہ، صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے محمد و آل محمد کا راستہ۔ توجہ کیجیے گا، وہ محمد و آل محمد کا راستہ ہے، اور اس بات پہ چاہے جس سے جی چاہے مناظرہ کر لیجئے، چاہے جس سے جی چاہے مباحثہ کر لیجئے، چاہے جس سے جی چاہے مباہلہ کر لیجئے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے خدا تک پہنچانے کا۔ صرف ایک راستہ ہے، محمد و آل محمد کا راستہ، جو اللہ تک پہنچاتا ہے، ڈائریکٹ ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے جو ہمیں خدا تک پہنچائے۔ تو خدا تک پہنچانے کا راستہ، میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، کہ صرف ایک ہے۔ مقصد کیا ہے؟ خدا تک پہنچنا ہمارا مقصد ہے۔ خدا نے مقصد بنایا ہے، انسانوں کو پیدا کیا ہے، خلقت الاشیاء لاجلک وخلقتک لاجلی، تمام چیزوں کو میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے، مگر تجھے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ اپنے لیے پیدا کیا ہے یعنی کیا مطلب؟ تو مجھے پہچانے، تو مجھ تک آئے، تو مجھ سے قریب ہو۔ میری اگر عشرے کی گفتگو آپ حضرات کے اذان عالیہ میں ہوگی تو یہاں پہ وہ بات ٹکرا نہیں رہی ہے کہ میں نے کبھی عرض کیا تھا خداوند عالم نے خلقت کا مقصد عبادت رکھا ہے، وہ تفصیل سے نہیں بتاؤں گا، وہ ٹکرا نہیں رہی ہے۔ خداوند عالم کی معرفت، خدا کو پہچاننا، خدا کی قربت، یہ اصل ہدف ہے، یہ اصل مقصد ہے۔
عبادت وسیلہ ہے ہمیں خداوند عالم سے نزدیک کرنے کا، بس اس سے زیادہ یہاں گنجائش نہیں ہے۔ تو اس ہدف میں خداوند عالم اتنا کامیاب ہوا۔ ایک ہی راستہ ہے، محمد و آل محمد کا راستہ، جو ہمیں خدا تک پہنچاتا ہے۔ مقصد میں کامیاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کتنے لوگ اس راستے پہ چل رہے ہیں آج، یا اول خلقت سے لے کے آج تک کتنے لوگ، کتنے پرسنٹ لوگ اس راستے پہ چلنے والے ہیں۔ اگر توجہ کی تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ کتنے لوگ اس راستے پہ چلنے والے ہیں، کتنے لوگ چل رہے ہیں؟ آپ کہیں گے اکثریت اس راستے پہ نہیں چل رہی ہے۔ حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اکثریت اس راستے پہ نہیں چل رہی ہے۔ اب آپ مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے کہ ہم نے جو ہے ایک یونیورسٹی بنائی، یونیورسٹی بنانے کا کیا مطلب ہے؟ مقصد کیا ہے؟ اس میں مثال کے طور پہ 1000 لوگ پڑھتے ہیں، 1000 اسٹوڈنٹ اس یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں۔ اب جب 1 سال گزرا تو اس میں سے کتنے لوگ پاس ہوئے؟ جب امتحان ہوا تو 5 لوگ پاس ہوئے، 5 لوگ پاس ہوئے، 5 لوگ کامیاب ہوئے اس یونیورسٹی میں۔ 1 سال تک محنت ہوئی، 1 سال تک خرچ ہوا، 1 سال تک لوگوں کی توانائیاں صرف ہوئی، 1 سال تک ساری نعمتیں اس میں استعمال کی گئی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ 5 لوگ اس یونیورسٹی سے کامیاب ہو کے نکلے، 5 لوگ پاس ہوئے امتحان جب ہوا تو عزیزو کیا کہیں گے آپ اس سلسلے میں؟ تو میں نے کہا تھا کہ شاید کچھ ذہنوں پہ گرہ گزرے، لیکن جب نتیجہ دوں گا تو انشاءاللہ محظوظ ہوں گے۔ کیا کہیں گے آپ اس یونیورسٹی کے لیے؟ یہی تو کہیں گے بند کرو اس کو۔ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ بند کیجئے اس یونیورسٹی کو۔ ایسی یونیورسٹی جس میں اتنا کم نتیجہ ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو عزیزان گرامی، جب خداوند عالم نے ایک مقصد کے لیے انسانیت کا کاروان رواں دواں کیا ہے تو اس مقصد پہ چلنے والے کتنے ہیں؟ خدا اپنے اس مقصد میں کتنا کامیاب ہوا؟ آپ کہیں گے اکثریت نہیں چل رہی ہے محمد و آل محمد کے راستے پہ۔ آج کی اس تاریخ میں آپ بتائیے، کیلکولیٹ کیجئے، جوڑیے اور گنیے، لوگوں کا حساب کیجئے، اور پوری کائنات میں جتنے انسان پائے جاتے ہیں ان میں مقایسہ کیجئے، ان سے مقابلہ کیجئے کہ جتنے لوگ اس راستے پہ چلنے والے ہیں وہ کتنے ہیں اور جتنے نہیں چلنے والے ہیں وہ کتنے ہیں۔ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ 2-3% بھی آپ نہیں نکال سکتے، پوری ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، 2-3% بھی آپ نہیں نکال سکتے جو محمد و آل محمد کے راستے پہ چلنے والے ہیں۔ تو پھر کیسے؟ پھر نعوذ باللہ کیا ہم یہ کہیں گے؟ توجہ کریں، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند عالم اپنے مقصد خلقت میں ناکام ہو گیا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا خدا اپنے مقصد میں ناکام ہو گیا؟ نہیں عزیزان کرام، یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے۔ ذرا توجہ کریں، صاحبان فہم و فراست یہاں موجود ہیں، میں زیادہ تفصیل میں جانے کی گنجائش بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ایسے نہیں ہے جیسے ابھی ہم نے بیان کیا، بلکہ یہ مسئلہ ایسے ہے، خداوند عالم نے یہ کبھی نہیں چاہا ہے، اب پھر توجہ کا طالب، خدا نے یہ کبھی نہیں چاہا ہے کہ سارے کے سارے انسان کامیاب ہو جائیں۔ خدا نے کبھی نہیں چاہا ہے کہ سارے انسان کامیاب ہو جائیں۔ خدا نے کبھی نہیں چاہا ہے کہ تمام کے تمام انسان جنت میں چلے جائیں۔ خدا بھیڑ اکٹھا نہیں کرنا چاہتا ہے، توجہ چاہتا ہوں، خدا بھیڑ نہیں چاہتا، خدا نہیں چاہتا کہ سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں، سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں۔ آپ کہیں گے مولانا یہ تو جو مسئلہ تھا وہ بھی آپ نے ختم کر دیا، خدا کیوں نہیں چاہے گا؟ خدا کیسے نہیں چاہے گا کہ سب کامیاب ہو جائیں؟ خدا کیسے نہیں چاہے گا کہ سارے کے سارے لوگ جنتی ہو جائیں، سب جنت میں چلے جائیں؟ تو عزیزوں میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، پہلے میں نے آپ کے عاشرے میں اس بات کی وضاحت کر دی ہے، لہذا میں صرف اشارہ کر کے گزرنا چاہتا ہوں۔ چاہت، خدا کا ارادہ، خدا کی چاہت، خدا کی خواہش 2 طریقے کی ہوتی ہے۔ ایک ارادہ تکوینی ہوتا ہے اور ایک ارادہ تشریعی ہوتا ہے۔ بہت اچھے سے میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا میں نے عاشرے میں، لہذا اس کو توضیح نہیں دوں گا۔ اس کو ایک تکوینی ارادہ ہوتا ہے، ایک تشریعی ارادہ ہوتا ہے۔ خدا نے ارادہ تو کیا ہے
کہ سارے کے سارے لوگ جنت میں چلے جائیں، سارے کے سارے لوگ کامیاب ہو جائیں، لیکن خدا کا یہ ارادہ اس ارادے جیسا نہیں ہے جیسا ارادہ خداوند عالم نے آیہ تطہیر میں اہل بیت کے لیے کیا ہے۔ وہ ارادہ نہیں ہے جیسا آیہ تطہیر میں اہل بیت کے لیے خدا نے ارادہ کیا ہے، وہ ارادہ تکوینی ہے، وہ ارادہ تکوینی ہے، یعنی وہ ارادہ تکوینی ہے۔ کیا مطلب؟ کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے؟ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت، اللہ تم سے ہر رجس کو دور رکھے، توجہ کرے، ہر رجس کو دور رکھے۔ اب مجال نہیں ہے۔ ارادہ تکوینی کی میں تعریف کر رہا ہوں، ارادہ تکوینی کا مطلب بتا رہا ہوں۔ ارادہ تکوینی وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا اے اہل بیت تم سے خداوند عالم تمام رزق کو دور رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اب کسی کی مجال نہیں ہے کہ رزق ہو اور اہل بیت سے نزدیک ہو جائے، مجال نہیں ہے۔ اگر خدا کا ارادہ ہمارے اور آپ کے مسئلے میں، توجہ کریں، اگر خدا کا ارادہ ہمارے اور آپ کے مسئلے میں ایسا ہوتا کہ خدا ارادہ تکوینی کے ذریعے چاہتا کہ ہم سب کے سب کامیاب ہو جائیں، تو کوئی ہے کسی ماں نے ایسا بچہ پیدا کیا ہے کہ جو کامیاب نہ ہوتا؟ کوئی ہے ایسا جو کامیاب نہ ہوتا؟ عزیزوں، خدا نے ایسا نہیں چاہا ہے کہ سب کے سب کامیاب ہو جائیں زبردستی۔ خدا ایسا نہیں چاہتا کہ سب کے سب زبردستی کامیاب ہو جائیں، بلکہ خدا کا ارادہ یہ ہے کہ جو چاہے وہ کامیاب ہو، جو چاہتا ہے، جو اپنے اختیار سے چاہتا ہے وہ کامیابی کی منزل تک آئے۔ اب عزیزو، اب ذرا تصور کریں اور ذرا سوچیں اور توجہ کریں کہ فرش عذاب بچھا کے یہ نہ سوچئے کہ کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ خدا نہیں چاہتا ہے، امام حسین علیہ السلام نہیں چاہتے کہ سب زبردستی ہمارے فرش عذاب پہ آئیں۔ خدا نہیں چاہتا کہ سب ہمارے حسین کا غم زبردستی منائے، نہیں، اپنے اختیار سے حسین کو چنو اور حسین کا غم مناؤ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ جب ایسا ہے کہ خداوند عالم نے نہیں چاہا کہ انسان زبردستی کامیاب ہو، اگر ایسا کرنا چاہتا تو کسی میں مجال تھی جو اس کے ارادے کے خلاف چلا جائے۔ ارادہ تکوینی کا مطلب یہ ہے کہ سورج کو پچھم سے نکلنا ہے، وہ سورج کو پورب سے نکلنا ہے، تو کیا سورج میں مجال ہے کہ وہ کہے کہ نہیں پروردگار آج مجھے معاف کر دے، میں پچھم سے نکلوں گا؟ مجال ہے؟ خداوند عالم نے چاہا ہے کہ میں فلاں مقام پہ فلاں ماں باپ سے پیدا ہوں، میری مجال ہے کہ میں کہوں نہیں پروردگار مجھے کسی امام کے گھر میں پیدا کر دے؟ ہے مجال مجھ میں؟ یہ ارادہ تکوینی ہے، اسے کہتے ہیں تکوین، یعنی جہاں انسان کا اختیار نہیں چلتا اسے تکوین کہا جاتا ہے۔ لیکن خداوند عالم نے یہاں جو ہم اور آپ کو پیدا کر کے جس ارادے کا جس چیز کا ارادہ کیا ہے وہ تکوین نہیں ہے بلکہ ارادہ تشریعی ہے۔ ارادہ تشریعی ہے۔ تشریع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان، خداوند عالم قانون بنا دیتا ہے، خدا قانون بنا دیتا ہے کہ اگر ان قوانین پہ تم عمل کرو گے تو کامیاب ہوگے، لیکن زبردستی نہیں ہے۔ تم چاہے نماز پڑھو یا نہ پڑھو، تمہاری بلا سے، تم روزہ رکھو یا نہ رکھو، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ تم نماز نہیں پڑھو گے، ہماری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی، توجہ کیجیے گا۔ تم روزہ نہیں رکھو گے، ہم چھوٹے خدا نہیں ہو جائیں گے۔ تم زندگی بھر نمازیں پڑھتے رہو، ہماری خدائی میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ اور یہی شان جو خداوند عالم کی ہے وہی شان اس کے نمائندوں کی بھی ہے۔ اب ذرا تصور کریں، اگر پوری دنیا، میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر پوری دنیا مل کے علی علی کہنے لگے تو علی کی فضیلت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا۔ اگر پوری دنیا نعوذ باللہ علی کو برا بھلا کہنے لگے ان کی فضیلت میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اگر پوری دنیا حسین کا فرش عذاب بچھانے لگے حسین کی فضیلت میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اربعین پہ اگر پوری دنیا چلی جائے زیارت کے لیے
ائمہ طاہرین علیہ السلام نمائندگان پروردگار جو ہوتے ہیں ان کی بھی شان خدا کی شان ہوتی ہے. جیسی شان پروردگار شان کبریائی ہے ویسی ہی شان نمائندگان پروردگار ہے. اگر پوری کائنات جیسے 5 کروڑ 10 کروڑ لوگ جاتے ہیں اربعین کے موقع پہ زیارت کرنے کے لیے تو کیا اس مجمع کی وجہ سے ان کی زیارت کرنے کی وجہ سے امام حسین کی شان میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے؟ بقی پورا سال خالی رہتا ہے, کوئی زائر نہیں رہتا. تو کیا بقی میں جو ائمہ طاہرین علیہ السلام موجود ہیں نعوذ باللہ کیا زائروں کے نہ ہونے کی وجہ سے ان کی عظمتوں میں کوئی کمی آ جاتی ہے؟ نہیں عزیزو, یہ جو خداوند عالم قوانین بنا رہا ہے اس میں نہ خدا کا کوئی فائدہ ہے نہ جو پیغمبر بتا رہے ہیں پیغمبر کا کوئی فائدہ ہے نہ جو ائمہ معصومین علیہ السلام بتا رہے ہیں ان کا کوئی فائدہ ہے. عزیزو, یہ سارے قوانین سارے احکام سارا اسلام سارا دین جو ہمارے لیے بیان کیا گیا ہے اس میں نہ خدا کا فائدہ ہے نہ رسول کا فائدہ ہے نہ اہل بیت کا فائدہ ہے. اگر کسی کا فائدہ ہے تو وہ ہم اور آپ ہیں, ہمارا فائدہ ہے. خدا نے کہا لا اکراہ فی الدین, نماز پڑھنا چاہتے ہو پڑھو, نہیں پڑھنا چاہتے جاؤ مت پڑھو. ہم کچھ نہیں کہیں گے تم سے مت پڑھو, لیکن پھر جو اس کا انجام ہوگا وہ تمہیں بھگتنا پڑے گا. ہم نے سبب و اسباب پہ دنیا کو پیدا کیا ہے, عمل تمہارا سبب بنے گا اس کی جزا یا سزا کے لیے. اگر تم نے نماز پڑھی تو یہ نماز کا پڑھنا سبب, کوئی چیز جنت اور جہنم کوئی چیز موجود نہیں ہے. بڑی ذمہ داری سے میں کر رہا ہوں, جنت یا جہنم موجود شے نہیں ہے. جو شب معراج, یہ بھی جو ذہن میں آ گیا ہوگا, جو شب معراج پیغمبر اکرم نے دیکھا وہ بھی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے بنی ہے. جنت اور جہنم وجودی شے نہیں ہے. انسان اعمال انجام دیتا جاتا ہے اپنی جنت بناتا جاتا ہے, انسان اعمال انجام دیتا جاتا ہے اپنی دوزخ بناتا جاتا ہے. یہ ہے مسئلہ. جب ایسا مسئلہ ہے تو خداوند عالم نے پوری انسانیت کے کاروان کو, پوری انسانیت کے قافلے کو ایسے چاہا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کامیاب ہوں, وہ اپنی مرضی سے ہماری طرف آئیں. تو پھر جب ایسا مسئلہ ہو جائے گا تو آپ کیا کہیں گے خداوند عالم کے بارے میں کہ خداوند عالم اپنے مقصد میں کتنا کامیاب ہوا؟ اب آپ کہیں گے 100% کامیاب ہوا خداوند عالم, 100% کامیاب ہوا. اس نے تمام نعمتیں فراوان کر دی ہیں, تمام نعمتوں کو مہیا کر دیا ہے ہمارے لیے, تمام نعمتوں کو انسانوں کے لیے انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے. اب جو اپنی مرضی سے آنا چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں, جو آنا چاہ رہے ہیں آ رہے ہیں. کوئی روک پا رہا ہے؟ کوئی روک پا رہا ہے عزیزو؟ روکنے کی تو اتنی کوشش کی جا رہی ہے لیکن پھر بھی کوئی نہیں روک پا رہا ہے. کیوں؟ ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. کوئی نہیں روک پا رہا ہے. یعنی خداوند عالم نے چاہا تھا ہم یہ نعمتیں دنیا میں پیدا کر کے, یہ ساری چیزیں دنیا میں خلق کر کے انسانوں کو پیدا کروں گا. انسان ایسا ہوگا جسے اختیار دوں گا, اختیار سے اپنی مرضی سے ہم تک آئے گا, جو آنا چاہے گا وہ آئے گا. ہم نے تو بنا دیا, ہم نے سسٹم بنا دیا. اب ہم اس سسٹم میں کامیاب ہیں. کیوں کامیاب ہے؟ اس لیے کہ جو آنا چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں پا رہا ہے, جو آنا چاہ رہا ہے اسے کوئی روک نہیں پا رہا ہے, اور جو نہیں آنا چاہ رہا ہے اسے کوئی زبردستی لا بھی نہیں پا رہا ہے. توجہ کریں گے, کوئی جو نہیں آنا چاہ رہا ہے اسے کوئی زبردستی لا بھی نہیں پا رہا ہے. شاید میں نے مثال دی ہے, کو جو نہیں آنا چاہتے چاہے وہ نبی کی بیویاں ہی کیوں نہ ہوں, جو نہیں آنا چاہتے وہ نبی کی بیویاں ہونے کے باوجود نبی بھی انہیں زبردستی کامیابی کی طرف نہیں لا سکتا. اب وہ نہیں آنا چاہتا, خداوند عالم کہتا ہے اے نوح اور لوط کی بیویوں جہنم میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ. اب یہ جہنم میں جانا چاہتی تھی تو یہ نبی بیچارہ کیا کرے؟ ان کے اختیار میں تو نہیں تھا. خداوند عالم نے
لوگوں کو اختیار دیا ہے، کسی پہ جبر، کسی پہ مجبوری نہیں رکھی ہے. جو نہیں آنا چاہتا نبی بھی انہیں نہیں لا سکتے زبردستی، اور جو آنا چاہتے ہیں اسے فرعون جیسا وقت کا خدا بھی نہیں روک سکتا. فرعون جیسا وقت کا خدا بھی اگر ہو تو جو آنا چاہتا ہے ادھر اسے روک نہیں سکتا. جناب آسیہ فرعون کی بیوی، اپنی بیوی کو ایمان لانے سے، اپنی بیوی کو مومن بننے سے نہیں روک سکا. لہذا خداوند عالم نے یہ ساری کائنات کو اختیار پہ بنایا ہے، انسانوں کا اختیار. انسان اگر ہماری طرف آنا چاہے تو اپنے اختیار سے آئے. اب یہ خداوند عالم کی طرف ہمیں جانا ہے، خداوند عالم کی طرف ہم کو جانا ہے، ہمیں سفر کرنا ہے. جب سفر کا تصور ہوتا ہے تو راستے کا تصور ضروری ہوتا ہے. بغیر راستے کے کوئی سفر ممکن نہیں. ہوائی جہاز بھی جو چلتا ہے وہ اس کا بھی روٹ ہوتا ہے، وہ بھی اپنے راستے ہی پہ چلتا ہے. ادھر ادھر گیا تو کہیں ٹکرا جائے گا. راستے کا تصور ضروری ہے. اب وہ راستہ کیا ہے؟ وہ راستہ ہمیشہ آپ سے دن بھر میں کم سے کم 10 مرتبہ کہلوایا جاتا ہے. کیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. اے پروردگار مجھے میری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. اے پروردگار سیدھے راستے کی طرف میری ہدایت کر. یہ میں نے جان بوجھ کے میں نے یہ ترجمہ کیا ہے، میرے پروردگار میری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کر. یہ اس سے بہتر ہے کہ مجھے سیدھے راستے پہ قائم رکھ. کیوں اس سے بہتر ہے؟ میں دلیل دوں گا. اس سے بہتر اس لیے ہے مجھ میری سیدھے راستے پہ کی طرف ہدایت کر. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو راستہ ہے یہ کوئی ایسا روڈ ہے کیا جو سیدھا روڈ ہے؟ یہاں پہ ہم آ گئے ہیں، اب اسی پہ ہمیں چلنا ہے، اسی پہ باقی رکھ پروردگار، اسی پہ ہمیں چلنا ہے. نہیں عزیزو، یہ صراط مستقیم جو ہے یہ کوئی ظاہری اور مادی، اگر اس کا تصور بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، اگر کسی چیز سے اس کا مقابلہ بھی کرنا چاہتے ہیں، مقایسہ بھی کرنا چاہتے ہیں، تو کبھی اس کا تصور روڈ سے نہ کیجیے، سڑک سے اس کا تصور نہ کیجیے، اس کا تقابل سڑک سے نہ کیجیے، بلکہ اس کا تقابل ہمیشہ زینوں سے کیجیے، سیڑھیوں سے اس کا تقابل کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم نے کہا کہ ہمیں اس روڈ پہ باقی رکھ، اگر راستے کا تصور کیا تو یعنی کیا مطلب؟ یعنی جہاں ہیں ہم وہیں رہ جائیں گے، جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے. لیکن اگر ہم نے زینے کا تصور کیا تو کیا مطلب؟ اے پروردگار، یعنی جب بھی ہم نماز پڑھتے ہیں، جب بھی ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہم پہلے زینے پہ تو آ گئے ہیں، توجہ کریں، پہلے زینے پہ تو آ گئے ہیں، اب ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم دوسرے زینے پہ قدم رکھ سکیں. دوسرے زینے پہ آ گئے ہیں، اب ہماری ہدایت کر کہ ہم تیسرے زینے پہ آ جائیں. جب تیسرے زینے پہ آ گئے اسی طریقے سے، یعنی کیا مطلب؟ ہمیں ہر لمحہ اپنے آپ کو بلند کرنا ہے، ہر لمحہ اپنے آپ کو اونچا لے جانا ہے، اپنے آپ کو اوپر لے کے جانا ہے. یہی مسئلہ ہے عزیزو. اب ہمیں کیسے معلوم ہو کہ ہم اوپر جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں؟ کیسے پتہ چلے؟ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ہم جو ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلسیں بھی کر رہے ہیں، عزاداری بھی کر رہے ہیں، ماتم بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہو پا رہا ہے کہ ہم بلند ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ ایک حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. امام فرماتے ہیں کہ جس کے 2 دن ایک جیسے ہوں وہ کیا ہے؟ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے. تجارت میں کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان کوئی چیز خرید کے لاتا ہے تو مثلاً اگر 100 روپے کی کوئی چیز لے کے آیا ہے انسان، تو اگر 100 روپے میں بیچ دے تو کیا ہوگا؟ گھاٹا ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہوگا گھاٹا. اس کا گھاٹا ہوگا. کیوں گھاٹا ہوگا؟ اس لیے کہ جتنا مال صرف کیا تھا وہ تو اس کو آ گیا، اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں آ گیا، لیکن جو اس کی محنت لگی ہے، جو اس نے وقت صرف کیا ہے، وہ کہاں جائے گا؟ وہ سب خسارے میں گئے یا نہیں؟ اسی لیے کہا جس کا 2 دن ایک جیسا ہو وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے، اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بدتر ہو وہ ملعون ہے. وہ ملعون ہے، اس پہ اللہ، رسول اور اس کے فرشتے لعنت کرتے ہیں. وہ ملعون ہے جس کا آج کل سے بدتر ہو، یعنی کل اچھا تھا اور آج اس کا اس سے برا ہو گیا، اور جس کا آج گزرے ہوئے کل سے بہتر ہو وہ کیسا ہے؟ وہ قیامت کے دن حسرت اٹھائے گا.
وہ قیامت کے دن حسرت اٹھائے گا، یہ کون سی بات ہوئی؟ ہمارا تو آج کل سے بہتر تھا، ہم حسرت کیوں اٹھائیں گے؟ ہمیں حسرت کیوں ہوگی قیامت کے دن؟ کہا حسرت اس لیے ہوگی کہ اس دن تم حسرت اس بات پہ کرو گے اے کاش یہ جو اچھا دن ہم نے گزارا اسے اور اچھا بنا لیتے، اسے اور اچھا بنا لیا ہوتا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہمیں ہر لمحہ بلند ہونا چاہیے، ہماری ہر لمحہ ترقی ہونی چاہیے۔ کیسے پتا چلے کہ ہم بلند ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں، بہت سارے راستے بیان کیے گئے ہیں، بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال جو ہمارے بچوں کو بھی سمجھ میں آ جائے، ایک چھوٹی سی مثال دے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں کہ کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہم بلند ہو رہے ہیں یا نہیں بلند ہو رہے ہیں، ہم اوپر اٹھ رہے ہیں یا نہیں اٹھ رہے ہیں۔ عزیزو، جتنے لوگوں نے ہوائی جہاز کا سفر کیا ہے، پلین میں بیٹھے ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ میری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ جب تک ہم پلین سے باہر ہوتے ہیں، جہاز میں نہیں بیٹھے ہوتے ہیں، ساری چیزیں جیسی ہوتی ہیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں۔ توجہ کریں گے عزیزو، جیسی ہوتی ہیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں۔ پلین میں بیٹھ گئے تب بھی جیسی ہوتی ہیں ویسی ہی دکھائی دیتی ہیں، جتنی بڑی ہوتی ہیں اتنی ہی بڑی دکھائی دیتی ہیں۔ لیکن جیسے ہی رن وے سے فلائٹ ٹیک آف کرتی ہے تو کیا ہو جاتا ہے؟ اب جو جیسے جیسے اوپر جاتا ہے ویسے ویسے نیچے کی چیزیں نہیں توجہ کر رہے ہیں عزیزو۔ جیسے جیسے یہ فلائٹ اوپر جاتی ہے، جیسے جیسے یہ جہاز اوپر جاتا ہے، ویسے ویسے نیچے کی چیزیں چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں، چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا؟ یہ کیسے چھوٹی ہو گئی؟ کہا گیا یہ چھوٹی نہیں ہوئی ہیں، توجہ کریں، یہ چھوٹی نہیں ہوئی ہیں، آپ بلند ہو گئے ہیں، آپ بلند ہو گئے، آپ اوپر چلے گئے ہیں، آپ بلند ہو گئے ہیں۔ اسی بات کو مولا کائنات نے خطبہ متقین میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ عظم الخالق فی انفسہم فصور ما دونہم۔ یہ متقین وہ ہوتے ہیں، متقین پہلے انسان بنیے، پھر مسلمان بنیے، پھر مومن بنیے، پھر کہیں جا کے متقی کا مرحلہ آتا ہے۔ تو متقی کیسا ہوتا ہے؟ متقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی نظروں میں خالق کائنات کی عظمت ایسے رچ بس جاتی ہے کہ ساری دنیا ان کی نظروں میں چھوٹی ہو جاتی ہے، پوری کائنات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ اب جب انسان اپنے آپ کو دیکھو، اپنا معائنہ کرو، اپنا محاسبہ کرو کہ جسے ہم کل بہت بڑا سمجھ رہے تھے، جس کے پیچھے پیچھے لگے رہتے تھے، جس کی جی حضوری کیا کرتے تھے، نہیں توجہ کی، جس کی جی حضوری کیا کرتے تھے، ابھی بھی وہ ہماری نظروں میں ویسا ہی ہے؟ اگر ویسا ہی ہے تو پھر کہیں نہیں، جہاں تھے وہی ہیں، جہاں تھے وہی ہیں۔ اگر ہماری نظروں میں دنیا کی کوئی اوقات نہ رہ جائے، دنیا کے لوگوں کی کوئی اوقات، کوئی حیثیت، یہ وہ بات نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی عزت کرنا چھوڑ دیا جائے، عزت دوسری جگہ ہے، دوسری چیز ہے، لیکن خدا کے مقابلے میں یا خدا کے علاوہ کسی اور چیز کو بڑا سمجھنا یہ دوسری چیز ہے۔ عزت کرنا یہ اسلام کا فریضہ ہے، اخلاقی فریضہ ہے، ایک دوسرے کی مومن عزت کریں۔ عزت اور ہوتی ہے لیکن عزت کے مقابلے میں چمچا گیری اور ہوتی ہے۔ عزت دوسری چیز ہوتی ہے، کسی کو عزت دے رہے ہیں وہ اور چیز ہے، لیکن کسی کی چمچا گیری کر رہے ہیں وہ دوسری چیز ہے یا نہیں ہے؟ دونوں چیزوں میں فرق ہے یا نہیں ہے؟ تو خداوند عالم کیسے ہمیں پتا چلے؟ یہی مثال، جیسے جیسے ہوائی جہاز اوپر جاتا رہتا ہے، اب جس مکان کو، جس بلڈنگ کو ہم پورے شہر میں اپنی سب سے بڑی بلڈنگ سمجھتے تھے، جس گاڑی کو ہم اپنے شہر میں، اپنے محلے میں لوگوں سے میں سب سے بڑی گاڑی سمجھتے تھے، اب کیا ہوا؟ ماچس کی ڈبیا نظر آ رہی ہے۔ اب جیسے جیسے یہ اوپر چلا جاتا ہے ویسے ویسے وہ چھوٹی سے چھوٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ ایک موقع وہ آتا ہے کہ جب بالکل غائب ہو جاتی ہے، بالکل غائب ہو جاتی ہے۔ یہی مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان جب اس مقام پہ پہنچتا ہے کہ صرف خالق کائنات اس کی نظروں میں ہوتا ہے، تو یہ فنا باللہ کا مرحلہ ہوتا ہے۔
اللہ میں انسان کی ذات ضم ہو جاتی ہے. ایسا انسان جو اپنے آپ کو اللہ کی ذات میں، اللہ کی کرامتوں میں، اللہ کی عظمتوں میں اپنے آپ کو ضم کر لے گا، ایسا انسان جیسے خدا. کیا کہا پروردگار نے؟ عبدی اتینی حتی اجعلک مثلی، اے میرے بندے تو میری اطاعت کرتا جا، میں تجھے اپنے جیسا بناتا جاؤں گا. تم میری اطاعت کر، میں تجھے اپنا جیسا بنا دوں گا. کیسے پروردگار؟ تو کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہمیں کیسے بنائے گا؟ کہا پورے میں نہیں، آگے تو سنو. وقت سے پہلے پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ آگے تو سنو کہ کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. کیا اطاعت کرو میری، میں تمہیں اپنے جیسا بنا لوں گا. کیسے بنائے گا پروردگار؟ انا حی لا اموت، انا حی لا اموت، میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آئے گی. میں ایسا زندہ ہوں جسے موت نہیں آئے گی. اجعلک حیا لا تموت، تمہیں بھی ایسا زندہ بنا دوں گا کہ تمہیں بھی کبھی موت نہیں آئے گی. میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون، میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں کن فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. تمہیں بھی تم اگر میری اطاعت کرو گے تو تمہیں بھی میں ایسا بنا دوں گا کہ تم کہو گے کن تو ہو جائے گی فیکون. تمہیں بھی ایسا. آپ کہیں مولانا ممبر سے بیٹھ کے ایسی باتیں کرنا بہت آسان ہے. کوئی مثال دیجئے، کوئی بنا ہو معصومین کے علاوہ ایسا، کوئی ہو ایسا معصومین کے علاوہ. تو میری ایک بات آپ کو یاد ہوگی، میں نے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ہمیں پروردگار عالم نے اس مکتب تشیع پہ اتنا احسان کیا ہے. اس مکتب تشیع میں ایسے ایسے علماء دیے ہیں کہ دوسروں کو ویسے امام بھی نہیں ملے ہیں، دوسروں کو ویسے امام بھی نہیں ملے ہیں. ایسے ایسے علماء ابھی بھی قید حیات میں ہیں. علامہ حسن زادہ آمولی، علامہ حسن زادہ آمولی ابھی بھی قید حیات میں بہت زیادہ مریض ہیں. خدا ان کی عمر کو طولانی فرمائے اور انہیں شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. ان کے زمانے کا واقعہ ہے. ایک راستے سے گزر رہے تھے، کیا ہوا؟ دیکھا کہ چھت سے ایک بچہ گر رہا ہے. توجہ کیجیے گا. کیا میں کسی چیز کے لیے کہتا ہوں ہو جا تو ہو جاتی ہے. تم بھی اگر میری اطاعت کرو گے تو تمہیں ایسا بنا دوں گا کہ تم بھی کہو گے کسی چیز کے لیے کہ ہو جا تو وہ چیز ہو جائے گی. کیسے گزر رہے ہیں، بچہ چھت سے گر رہا ہے. ایک مرتبہ ان کی نظریں پڑی کہ بچہ چھت سے گر رہا ہے. صرف کہا کہ رک جاؤ، کہا رک جاؤ. بچہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا. توجہ کریں عزیزو، بچہ جہاں تھا وہیں ٹھہر گیا. اب دھیرے دھیرے نیچے آیا، زمین پہ آیا. جب مرد بزرگ کوئی ایسا کارنامہ کرتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ان کی کیفیت بدل جاتی ہے، ان کے رہن سہن چال چلن بدل جاتی ہے. اب انہوں نے جب ان پہ یہ کیفیت طاری ہوئی، چند مہینوں کے لیے اپنے آپ کو گھر میں بند کر لیا. گھر سے باہر نہیں نکل رہے تھے، درس میں نہیں آ رہے تھے، پڑھانے کے لیے نہیں آ رہے تھے. ان کے شاگرد منتظر تھے کہ جیسے ہی آئیں ہم سوال کریں کہ آقا یہ آپ نے کیسے کر لیا، اتنا بڑا کام آپ نے کیسے کر لیا. جب چند مہینوں کے بعد ان کی کیفیت نارمل ہوئی، جب یہ نارمل ہوئے تو وہ درس دینے کے لیے آئے. آتے ہی شاگردوں نے سوال کیا آگا یہ کیسے ہوا، یہ آپ نے کیسے کیا؟ گرتے ہوئے بچے کو جادو سحر، یہ تو عالم اسلام میں جائز نہیں ہے. علم سحر کا سیکھنا، جادو سیکھنا اسلام میں جائز نہیں ہے. پھر آپ نے یہ کیسے کیا؟ یہ جادو تو ہو نہیں سکتا. ایک مرتبہ انہوں نے جو جواب دیا عزیزو، دل کو چھو لینے والا جواب ہے. اس کو اگر سمجھ لیا تو زندگی سنور جائے گی. کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ پوری زندگی خدا کہتا رہا، نماز پڑھو میں نے کہا لبیک، روزہ رکھو میں نے کہا لبیک، حج کرو میں نے کہا لبیک، یہ کرو میں نے کہا ہاں، وہ کرو میں نے کہا ہاں. جیسے جیسے خدا جو جو کہتا رہا میں کرتا رہا، جس جس چیز سے خدا روکتا رہا میں رکتا رہا ہوں. پوری زندگی میں نے خدا کے حکم پہ، میں نے خدا کی آواز پہ لبیک کہا ہے. تو کیا اس کے بدلے میں خدا ایک بار میں نے کہا پروردگار اسے گرنے نہ دینا؟ خدا نے بھی کہہ دیا یا عبدی لبیک.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. یہ صراط مستقیم جس پہ چل کے ہمیں جانا ہے تو کیسا ہے؟ یہ سیڑھیوں جیسا. ہمیں ہر لمحے اوپر جانا ہے، بلند ہونا ہے. اب یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ صراط مستقیم کوئی ایسا راستہ نہیں جس پہ ہمیں چل کے جانا ہے. جیسے ہم یہاں سے چلے تو سنسر پہنچ جائے، ایسا کوئی راستہ نہیں ہے عزیزو. صراط مستقیم، صراط مستقیم پھر کیا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ کہاں ملے گی؟ کتنا پیسہ ہمیں خرچ کرنا پڑے گا؟ کس کا سورس لگانا پڑے گا کہ ہمیں صراط مستقیم مل جائے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آگے والی آیت پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. توجہ کریں، آگے والی آیت پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کیا مطلب؟ کیسے سمجھ میں آئے گا؟ اے پروردگار ہماری ہدایت سیدھے راستے کی طرف کر، ہماری سیدھے راستے کی طرف ہدایت کر. کون سا سیدھا راستہ؟ ان لوگوں کا راستہ. توجہ کریں، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں. ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم کوئی چیز نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے. یہ کچھ لوگوں کا راستہ ہے. اب زمانہ ڈھونڈے کہ وہ کون لوگ ہیں جو جہاں قدم رکھ دیں وہ صراط مستقیم بن جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. پوری کائنات میں محمد وآل محمد کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ملے گا جو صراط مستقیم ہو. اسی کو امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام زیارت جامعہ میں ارشاد فرماتے ہیں. ایک شخص آیا، امام درس دے رہے تھے. ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے مولا کوئی ایسی زیارت تعلیم دے دیجئے کہ جو آپ کے آباء و اجداد میں جس کی قبر پہ جائیں، جس کے روزے پہ جائیں، وہ زیارت ہم پڑھ سکیں. کتنا اچھا سوال ہے. جس قبر کی زیارت کے لیے ہم جائیں وہاں وہ زیارت پڑھ سکیں. کوئی ایسی زیارت ہمیں تعلیم دے دیجئے. پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. کوئی ایسی زیارت ہمیں تعلیم دے دیجئے. امام نے کہا لکھوانا شروع کیا، جسے جو مفاتیح الجنان میں اور دوسری کتابوں میں، دونوں کی کتابوں میں زیارت جامعہ کے نام سے مشہور ہے. لیکن ہماری کمظرفی یہ ہے، ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہماری زبان عربی نہیں ہے. ہمارے سامنے جب یہ چیزیں آتی ہیں تو کیسے جیسے اندھے کے ہاتھ میں آئینہ دے دیا جائے. کیا ہوتا ہے؟ اندھے کے ہاتھ میں آئینہ ہوگا تو کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر ٹٹول کے اس کو رکھ دے گا. یہ ہمارے کام کا نہیں. یہی حال ہمارا ہے عزیزو. یہ زیارت جامعہ معمولی زیارت نہیں ہے. میں ایک بات عرض کر لوں، جو باتیں ائمہ طاہرین علیہ السلام احادیث میں نہیں بیان کر سکتے تھے وہ دعاؤں اور زیارتوں میں بیان کیا کرتے تھے. وہ دعاؤں اور زیارتوں میں وہ باتیں بیان کیا کرتے تھے. لہذا یہ زیارت جامعہ معرفت امام کا ایک مکمل باب ہے. ایک مکمل باب ہے معرفت امام کا. اگر کبھی موقع ملا انشاءاللہ عشرہ یا خمسہ تو آپ کی خدمت میں زیارت جامعہ کی صرف خصوصیات بیان کی جائیں گی. وہ بھی وقت کم پڑ جائے گا. صرف خصوصیات اگر زیارت جامعہ کی بیان کی جائے. ایسی زیارت کے ایک فقرہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا ہے. کیا؟ انتم الصراط الاقوم. اے اہل بیت پیغمبر، آپ اللہ کا سیدھا راستہ ہیں. آپ اللہ کا سیدھا راستہ ہیں. کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم اس پہ چلیں. آپ اللہ کا سیدھا راستہ ہیں. ایک بات اور عرض کر دوں کہ راستہ کوئی ایک راستہ، صراط مستقیم ایک نہیں ہے. کہیں گے یہ بھی عجیب بات کرتے ہیں کبھی کبھی. صراط مستقیم ایک نہیں ہے عزیزو. صراط مستقیم جتنے انسان ہیں اتنے ہی صراط مستقیم ہے. ہماری صراط مستقیم آپ کی صراط مستقیم سے الگ ہے. آپ کی صراط مستقیم ہماری صراط مستقیم سے الگ ہے. کیوں؟ روایت کی لفظیں ہیں الصراط بتعداد الانفس. جتنے نفس ہیں، جتنی روحیں موجود ہیں
ان کے مقابلے میں اتنی ہی مقدار میں صراط مستقیم موجود ہے، صراط موجود ہے، اتنا راستہ ہے۔ پھر کیسے ہمیں پتا چلے کہ ہمارا راستہ، ہماری جو صراط ہے وہ صراط مستقیم ہے یا نہیں ہے؟ کہا کہ اسی لیے تو ہم نے صراط مستقیم کو مجسم بنا کے بھیجا ہے، مجسم بنایا ہے کہ اپنے آپ کو ان راستوں سے، ان صراط مستقیم سے ملاؤ۔ اگر تمہاری زندگی ان کے جیسی ہے، اگر تم ان کے جیسے زندگی گزارنے کی کوشش کر رہے ہو تو صراط مستقیم پہ ہو، ورنہ صراط مستقیم پہ نہیں ہو اگر ان کے جیسی زندگی گزارنا چاہتے ہو۔ عزیزو، یہ صراط، یہ جو راستہ ہے یہ جسمانی یا مادی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کہا بے تعداد الانفس، یہ روحوں کا راستہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان کا جسم کیا ہے؟ انسان کے جسم کی کوئی خصوصیت ہے؟ بس اتنی کہ وہ روح کا مسکن ہے، بس اتنی کہ اس کے ذریعے سے روح اپنا کام لیتی ہے۔ یہ ایک آلہ ہے، ایک وسیلہ ہے اعمال کو انجام دینے کا، ورنہ اصل کیا ہے انسان کی؟ اصل روح ہے، اصل روح ہے۔ خداوند عالم نے کہا میں تمہارے اعمال کو، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھوں گا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھوں گا قیامت میں، بلکہ تمہاری نیتوں کو اور تمہارے دلوں کو دیکھوں گا قیامت کے دن۔ تمہارے دلوں کو دیکھوں گا، تمہاری روح کو دیکھوں گا۔ یہ روح ہے کیا چیز ہے؟ بس یہ آخری بات، اس کے بعد سمجھتا ہوں روح کیا ہے۔ آج تک کسی نے پہچانا کہ روح کیا ہے؟ کسی بھی سائنٹسٹ کو لے کے آئیے، لیب میں آنے والی چیز روح نہیں ہے، تجربہ کرنے والی، ٹیسٹ کرنے والی چیز روح نہیں ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں پایا آج تک کہ روح ہے کیا۔ جس سے پوچھو ہمیں نہیں معلوم۔ موجود المجہول، ناشناختہ مجہول موجود ہے، جس کے بارے میں کسی کو علم ہی نہیں ہے۔ کیا آپ یہ سوچتے ہیں کہ اتنی ترقی کرنے کے بعد انسان اس کے ذہن میں یہ سوال نہیں آیا ہوگا کہ روح ہے کیا؟ جس پہ ہماری پوری انسانیت کا دار و مدار ہے، وہ ہے کیا؟ عزیزو، یہ بڑا پرانا سوال ہے، یہ بہت پرانا سوال ہے۔ پیغمبر کے پاس بھی لوگ آئے تھے، یا رسول اللہ روح کیا ہے؟ تو اب پیغمبر ہیں، یہ تو وحی کے بغیر کچھ بولتے ہی نہیں۔ پیغمبر خاموش ہے، جناب جبریل نازل ہوئے، کہتے ہیں یسألونک عن الروح، اے پیغمبر یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، توجہ کریں عزیزو، کہہ دو کہ روح میرے پروردگار کا امر ہے۔ مسئلہ حل ہو گیا، جواب ملا۔ کہا کہ ابھی تک تو ہم روح کچھ جانتے بھی تھے، اب امر کا لفظ آ گیا اور زیادہ ٹیڑھا ہو گیا اور زیادہ سخت ہو گیا۔ لیکن پروردگار نے اتنا ہی جواب دیا ہے، اس کے علاوہ جواب نہیں دیا ہے، لیکن آپ بعد میں ایک حاشیہ لگایا ہے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ یاد رکھو کہ روح میرا امر ہے، اور تمہیں جتنا علم دیا گیا ہے، تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا سا ہے۔ پروردگار اس حاشیے کی کیا ضرورت تھی؟ اور بہت سے سوالات کیے گئے، وہاں تو ایسا حاشیہ نہیں لگایا، کہا یہ روح کی عظمت ہے، اس روح کی عظمت کو سمجھو، روح کی ناشناختہ ہونے کو سمجھو۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں جو علم دیا گیا ہے بہت کم ہے، بہت تھوڑا ہے۔ جتنا تمہیں علم دیا گیا ہے اس علم میں ممکن ہی نہیں ہے کہ تم روح کو پہچان سکو، تم امر پروردگار کو پہچان سکو۔ روح ہے امر پروردگار، اور امر پروردگار جتنا علم انسانوں کو دیا گیا ہے اس میں پہچانے جانے کے لائق نہیں ہے۔ اب جملہ کہوں آپ کے سامنے، امر پروردگار وہ ہے کہ جتنا علم ہمیں دیا گیا ہے اس میں ہم نہیں پہچان سکتے، سر کے بل کھڑے ہو جائیں پھر بھی امر پروردگار کو ہم نہیں پہچان سکتے، ہم نہیں سمجھ سکتے۔ تو عزیزو، اتنی ترقیوں کے باوجود، اتنی ترقیوں کے بعد انسان سمندر کی تہوں تک اتر گیا ہے، اور اتنا علم ترقی کیے ہے کہ انسان مریخ تک پہنچنے کا خواب دیکھ رہا ہے، انسان سورج پہ تنابے ڈالنے کی سوچ رہا ہے۔ اتنے علم کو ترقی کرنے کے بعد خدا کا امر نہ سمجھ میں آئے تو جسے خدا نے اولو الامر بنایا ہو،
جسے خدا نے اولو الامر بنایا ہو وہ کس کے سمجھ میں آ سکتا ہے؟ صاحبان امر صاحبان امر وہ ہیں جن کو خداوند عالم نے اپنے امر پہ اختیار دیا ہے. کیا مطلب؟ روح امر ہے نا، روح امر پروردگار ہے اور اس پہ اختیار ہے اولو الامر کا، اس پہ اولو الامر کا اختیار ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا، اختیار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اولو الامر ہے اس کی مرضی کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر اگر سانس ہماری اندر گئی ہے، اگر وہ اجازت نہ دے تو اندر سے باہر نہ آئے. اگر ہماری سانس اندر ہے تو اس ان کی اجازت اگر نہ ہو تو اندر دم گھٹ جائے، ہماری سانس باہر نہ آئے. یہ ہے اختیار اولو الامر کا. یعنی روحیں ان کے اشاروں پہ چلتی ہیں، روحوں پہ ان کا مکمل کنٹرول ہے، مکمل اختیار ہے. اب آئیے دیکھتے ہیں اولو الامر ہیں کون. اولو الامر یعنی جو جتنے بھی خدا کے امر ہیں، چاہے وہ امر کن فیکونی ہو یا امر بمانے روح ہو یا دیگر جتنے بھی اوامر ہیں، جتنے بھی امور ہیں پروردگار کے، وہ سب اولو الامر کے اختیار میں ہیں، جن میں سے ایک روح ہے، ایک روح پہ ان کا اختیار ہے. آئیے دیکھتے ہیں کیسے پتا چلے کہ اولو الامر کون ہے. ہم نے تلاش کیا تو لوگوں نے وسیلہ بھی فراہم کر دیا پہچاننے کا کہ اولو الامر ہے کون، پہچاننے کا وسیلہ بھی فراہم کر دیا. کیا؟ ایک زندہ کو، توجہ کریں، ایک زندہ انسان کو مردہ بنا کے علی کے سامنے لے کے آئے، یا علی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، یا علی جنازہ پڑھا دیجئے. اولو الامر کیسا ہوتا ہے؟ جس کا اختیار روح پہ ہوتا ہے، یعنی گئی ہوئی روح کو واپس لا سکتا ہے، روح جو جسم میں موجود ہے اسے باہر نکال سکتا ہے. یہ ہے اولو الامر کا اختیار. اب آئے ایک مرتبہ علی نے کہا سوچ لو نماز جنازہ پڑھا دوں. کہا یا علی اجازت ہے پڑھا دیجئے. اب جیسے ہی تکبیر کہی اللہ اکبر، نماز جنازہ ختم ہوئی، ادھر پیچھے سے ہنسنے کی آواز آئی، پیچھے سے لوگ ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے. ارے یہ کہتے تھے کہ ہم کو زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا علم ہے، یہ ایک پردے کے نیچے کا علم نہیں رکھتے کہ اس میں مردہ ہے یا زندہ. ایک مرتبہ جیسے ہی وہ ہنسنے لگے، مولا نے کہا کیا ہوا، ہنسنے کا سبب کیا ہے؟ ایک مرتبہ ان لوگوں نے کہا، مولا نے کہا کیا تم مردہ نہیں لائے تھے؟ کیا تم مردہ نہیں لائے تھے؟ اب علی نے یہ تو نہیں کہا ہوگا لیکن میں کہتا ہوں اگر تم مردہ نہ بھی لائے ہو تو اگر یہ نماز پڑھ دیں گے تو اسے مرنا پڑے گا. مردہ نہ بھی ہو تو اسے مرنا پڑے گا. اب وہ کہہ رہے اٹھ، اب اٹھ کہاں، وہ تو گیا، اب اٹھنا تھا. اب جیسے ہی چادر ہٹائی دیکھا کام تمام ہے. اب اتنے ہٹ دھرم تھے، توجہ کریں، جناب موسیٰ کی قوم سے کم نہیں تھی مولا کائنات کی قوم، بلکہ ان سے کہیں زیادہ اذیت دیتے تھے، اتنے ہٹ دھرم تھے. اب کہتے یا علی زندہ کیجیے. عجب حال. اتنا دیکھ کے، توجہ کریں عزیزو، اتنا دیکھ کے انہیں کیا ہونا چاہیے تھا؟ قدموں پہ گر کے معافی مانگنی چاہیے تھی، علی کے ولایت کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا، علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنا چاہیے تھا جب اتنا دیکھ لیا تھا تو. لیکن جن کے دلوں پہ مہر لگی ہو، جن کے یہاں پرانی ٹیکنیکلی پرابلم ہو، وہ علی کو مانے تو مانے کیسے؟ لہذا علی نے کیا کیا؟ ٹھوکر لگائی، قم باذن اللہ. اب یہاں بھی عجیب مرحلہ ہے، ٹھوکر ان کی لگ رہی ہے اور اذن پروردگار کا، ٹھوکر یہ لگا رہے ہیں اور اذن پروردگار کا. شاید یہ بتا رہے ہیں کہ عزیزو دیکھو اگر اذن پروردگار، رضا الہی اگر تمہیں چاہیے تو کہیں اور نہ جانا، میرے دروازے پہ آنا پڑے گا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. یہ ایسے
सिरात मुस्तकीम। सिरात मुस्तकीम कोई रास्ता वास्ता नहीं है। आले मोहम्मद जहां चल दे वही सिरात मुस्तकीम है। अपने आमाल को, अपने किरदार को, अपनी जिंदगी को इनके जिंदगी जैसी बनाने की कोशिश करो तो तुम सिरात मुस्तकीम के हो। कोशिश करना हमारा काम है। हम अली थोड़ी बन सकते हैं, हम अली नहीं बन सकते, लेकिन सलमान तो बन सकते हैं, अबू ज़र तो बन सकते हैं, मिक़दाद तो बन सकते हैं, है या नहीं है? अपनी जिंदगी को उन लोगों ने अपनी जिंदगियों को अली की जिंदगी के साँचे में ढाला तो वो मुकाम मिला। कोई 8वें दर्जे पे, कोई 9वें दर्जे पे, कोई 10वें दर्जे पे। तो हमें, हमारी भी जिम्मेदारी है ना कि हम अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी से मिलाने की कोशिश करें, बस अजीजों। और यही वजह है और यही एक सूरत है अहले बैत से करीब होने की। यही एक सूरत है। हर जमाने का इमाम सिरात मुस्तकीम है, हर जमाने का इमाम सिरात मुस्तकीम है। आज भी सिरात मुस्तकीम पर्दे गैब में है। अगर हमें उससे करीब होना है तो अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी जैसी बनाना पड़ेगी, अपनी जिंदगी को उनकी जिंदगी जैसी बनाने की कोशिश करना पड़ेगी। वरना ये अजीब मरहला है अजीजों कि वो तो ऐसा है कि कहता है कि इन्ना गैरो मुहमिलीना लिमुराआतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम। हम वो हैं, हमारा इमाम हमारे लिए कह रहा है। जरा सोचे कितना मेहरबान इमाम है खुदा ने हमें दिया है। इमाम कहते हैं कि इन्ना गैरो मुहमिलीना लिमुराआतिकुम, हम तुम्हारी मुराद, तुम्हारी हिफाजत से कभी गाफिल नहीं होते, नहीं तुम्हें भुलाते हैं कभी। अब जरा सोचें, वो आका हो के भी होते नहीं हमसे कभी गाफिल। मेरी एक मनकबत का एक शेर आपकी खिदमत में हाजिर करना चाहता हूँ। वो आका हो के भी होते नहीं हमसे कभी गाफिल, ये हम नौकर हैं जो आका को अक्सर भूल जाते हैं। उनकी मंजिलत और उनका मकाम देखिए और अपनी हैसियत पहचानिए, अपनी औकात सोचिए कि वो वहां पे होके हम जैसे नाचीजों पे नजरे करम किए हुए हैं, लेकिन हम इतने बड़े बेगैरत हैं। मैं अपने लिए अर्ज कर रहा हूं, आप सब मुझसे बेहतर हैं। हम इतने बड़े बेगैरत हैं, हम इतने नमक हराम हैं, हम इतने नाफरमान हैं कि उन्हीं का खाते हैं और उन्हीं के भूले हुए हैं। अगर इंसान शिया किसी को सबसे ज्यादा भूले हुए है तो वक्त का इमाम है। बड़ा मजलूम है हमारा इमाम, बहुत मजलूमियत है इमाम की। बस अजीजों, आपके कुलूब रोने के लिए आमादा हो गए। यही इमाम, जरा सोचें, इसी इमाम की खिदमत में हमारे नामे आमाल पेश किए जाते हैं शब जुमा को। हमारा इमाम जब हमारे नामे आमाल में अच्छाइयां देखता है तो मुस्कुराता है। हमारा इमाम जब हमारे नामे आमाल में बुराइयां देखता है तो रोता है हमारे लिए। अब क्या यही हमारी मोहब्बत का तकाजा है? क्या यही हमारी उल्फत का तकाजा है कि जो मौला करबला के मजलूमों पर, करबला के असीरों पर खून के आंसू रोता है पूरी जिंदगी, उस इमाम को हम अपने किरदार के जरिए से रुलाएं? क्या ये मुनासिब है? नहीं अजीजों, करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद जिसे सबसे ज्यादा सताया गया, बस चंद लम्हों की हायल रहूंगा आपकी खिदमत में, जिसे सबसे ज्यादा सताया गया वो हुसैन की 4 साल की बेटी सकीना है। इसकी वजह जानते हैं आप? इसकी वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का ये फरमाना था कि मैं उस घर को दोस्त नहीं रखता, मैं उस घर को पसंद नहीं करता जिस घर में सकीना और रबाब न हो। इतनी मोहब्बत थी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सकीना से, दो तरफा मोहब्बत। जब तक बेटी बाप के सीने पे सो नहीं जाती थी
باپ کے سینے پہ لیٹتی نہیں تھی تب تک نیند نہیں آتی تھی. جب تک حسین سکینہ کو کلیجے سے لگا نہیں لیتے تھے حسین کو سکون نہیں ملتا تھا. اسی لیے سکینہ کہا گیا ہے. تصور کریں عزاداروں کتنی مصیبتیں اس بچی پہ پڑی, اس 4 سال کی اس ننھی سی جان پہ کتنی مصیبتیں پڑی. میں جلدی جلدی 2-4 جھلکیاں اس مصائب کی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے ایک وہ قیامت کی مصیبت جو جناب سکینہ پہ پڑی جو کسی اور پہ نہیں پڑی. وہ قیامت کی مصیبت کیا تھی؟ جب 11ویں محرم کو یہ قافلہ کربلا سے روانہ ہونا چاہ رہا تھا تو ایک مرتبہ اونٹ لائے گئے, ننگی پشت اونٹ لائے گئے. جیسے ہی سیدانیوں نے ننگی پشت اونٹوں کو دیکھا گریا ازاری شروع کر دیا, رونے لگی, سر و سینہ پیٹنے لگی. ایک مرتبہ کسی نے چاہا کہ سیدانیوں کو سوار کر دے. ایک مرتبہ جناب زینب نے کہا ہم اہل بیت رسول ہیں, ہم نبی زادیاں ہیں, ہمیں ہاتھ نہ لگانا, ہم خود سے سوار ہو جائیں گے. ایک مرتبہ زینب نے سب کو سوار کرانا شروع کیا. سب کو سوار کرانے کے بعد ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ شمر ملعون ایک اونٹ لے کے آ رہا ہے. اس اونٹ پہ ننھی سکینہ کو اکیلے بٹھایا گیا. اس اونٹ پہ ننھی سکینہ کو اکیلے بٹھایا گیا اور جتنے بھی بچے تھے سب بچوں کو ان کی ماں کی آغوش میں دیا گیا, لیکن سکینہ کو اکیلے اونٹ پہ بٹھایا گیا. جناب زینب نے کہا اے شمر یہ بچی بڑی چھوٹی ہے, اونٹ سے گر جائے گی. کہا نہیں گرتی, یہ بچی اونٹ سے نہیں گرے گی. ایک مرتبہ یہ قافلہ چلا, جیسا زینب نے سوچا تھا, جو اندیشہ تھا وہی ہوا. زینب جناب سکینہ اونٹ کی پشت سے گری. حسین کا سر جس نیزے پہ تھا زمین میں نصب ہو گیا, آگے نہیں بڑھ رہا ہے. جزاکم اللہ خیر الجزا, آگے نہیں بڑھ رہا ہے. ایک مرتبہ شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کے پاس آتا ہے. اے سید سجاد اپنے بابا سے کہو آگے بڑھے ورنہ میرا تازیانہ اور تمہاری پشت ہوگی. امام حسین علیہ السلام نے بتایا میری سینے پہ سونے والی سکینہ جنگل بیابان میں گر گئی ہے, جاؤ پہلے تلاش کرو, اس کے بعد میرا سر آگے بڑھے گا. اب جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو تلاش کرنے کے لیے آگے بڑھی. کیا دیکھا ایک جگہ پہ ایک معصمہ سکینہ کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہیں اور سر پہ دست شفقت پھیر رہی ہیں. عزادارو ذرا سوچے زینب ام کلثوم نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا تو کلیجہ پھٹ گیا ہوگا. آگے کہا اے معصمہ آپ کا شکریہ, آپ کون ہیں؟ اب تک کسی نے اس بچی کو ایسے پیار نہ کیا, ایسے دست شفقت نہ پھیرا. جب سے اس کا بابا مارا گیا کوئی تماچے مارتا ہے, کوئی تازیانے مارتا ہے. ایک مرتبہ نقاب پوش بی بی نے اپنا نقاب ہٹایا. اے زینب اے میری لاڈلی, اپنی ماں کو نہ پہچانا. اے میری لال, مدینے سے چلتے وقت میں نے کہا تھا اے بیٹا جا خدا حافظ, تیرا قافلہ آگے, تیری دکھیاری ماں پیچھے آئے گی. عزادارو جناب زینب ام کلثوم جناب سکینہ کو لے کے آئیں. اے شمر ہم نے تم سے کہا تھا کہ سکینہ کو اکیلے نہ بٹھانا, اونٹ سے گر جائے گی بچی, لیکن تو نے نہ مانا. ایک مرتبہ شمر کہتا ہے میں نے اس کا کوئی دوسرا اپائے سوچ لیا ہے, میں نے دوسرا راستہ سوچ لیا ہے, یہ کسی کی آغوش میں نہیں جائے گی. اب جناب زینب کا دل تڑپا, یہ کون سا راستہ ہے جو اب سکینہ کے ساتھ اپنانے والے. ایک مرتبہ اونٹ لایا گیا, سکینہ کو اونٹ کی ننگی پشت پہ منہ کے بل لٹایا گیا, رسیاں منگائی گئی, سکینہ کو رسیوں سے اونٹ کی پشت پہ جکڑ کے باندھ دیا گیا. اب اونٹ چل رہا ہے, سکینہ آواز دے رہی ہے اے چچا میرا سینہ چھلنی ہو رہا ہے, اے بابا میرے خون سے زمین رنگین ہو رہی
ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إلهي بحق زهرا وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سب سے پہلے ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اس کا ثواب اور اس مجلس کا ثواب اور جو سبیل وغیرہ لگی ہے ان سب کا ثواب بی بی سکینہ بنت الحسین کی روح پرفتوح کو ہدیہ کرتے ہیں. اس کے بعد آپ حضرت سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کنیز حسین بنت سالم میاں، سید علی ابن حسن علی، زہرا بی بی بنت جعفر علی اور اکبر علی ابن جعفر علی ان مرحومین کی ارواح کو اصالہ سوال کریں. بھائی وقت کی پابندی کے حساب سے ایک نوع ہوئے گا ماتم کا 9 بجے مجلس ختم ہو جائے گی تو 2 نوع ہوئیں گے، باقی 1 نوع ہوئے گا. ہمارے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ ماما، قید تنہائی میں دم لگا ہے لگاؤ بابا، میں اندھیرے میں اکیلی نہ مر جاؤں کہیں، خود کو مرنے سے بچاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، سینے سے لگاؤ بابا، لگا ہے میرا، آنکھ سینے سے لگاؤ بابا، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، کیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، میں تیری یاد میں دن رات یوں تڑپتی ہوں، جیسے پنجرے میں کوئی گھائل پڑا ہو پنچھی، موت کا خوف ہے سنلا
سناٹا ہے ویرانی ہے میری امداد کو آبو بابا قید تنہائی میں دم لگا ہے میرا کسی سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا مجھ کو عادت ہے تیرے سینے کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے مجھ کو عادت ہے تیرے سینے پہ سر رکھنے کی چین کی نیند بھلا کیسے زمین پر آئے قید خانے میں تو پڑتی ہے بلا کی گرمی اپنی گودی تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا میرے دادا میری ہاتھ نے کیے تھے قیدی اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں میرے دادا میری ہاتھ نے کیے تھے قیدی اس کی پوتی ہوں مگر قید میں مجبور ہوں میں نام لے کے تیرا رونے نہیں دیتا ظالم اب میری قید چھڑاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا خفیوں کے بھی بندھے ہاتھ پتے گردن ہے وہ بھلا کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچے خفیوں کے بھی بندھے ہاتھ کیسے میری آنکھوں سے آنسو پہنچے بے سہارا ہوں یتیمی کا کڑا موسم ہے اپنی صورت تو دکھاؤ بابا قید میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا آگے سینے سے لگاؤ بابا یاد بشیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا ہے یاد بشیر کی آتی ہے مجھے شام و سحر اس کا جلتا ہوا جھولا بھی نظر آتا
دلواؤ میرے مرنے سے پہلے آ کر، ساتھ اکبر کو بھی لاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی میں دم گھٹنے لگا ہے میرا، آ کے سینے سے لگاؤ بابا، نوک نیزا پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا، جان کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا، نوک نیزا پہ جو کرتے تھے تلاوت مولا، جان کیا سوچ کے اختر یہ سکینہ نے کہا، شام کے لوگ ہیں بہرے یہ سمجھ سکتے نہیں، ان کو قرآن نہ سناؤ بابا، میں لگا ہے میرا، آگے سینے سے لگاؤ بابا، قید تنہائی